اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء من سورۃ الجن کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. عزیز طلباء کرام، بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 437 ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سورۃ الجن یہ باب ہے سورہ جن کی تفسیر کے بیان میں. وبه قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثني ابو الولید قال حدثنا ابو عوانة عن ابی بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال. ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی ابو الولید سے، انہوں نے ابو عوانہ سے، انہوں نے ابو بشر سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے. قال، انہوں نے فرمایا، ما قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الجن ولا رآہم انطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفة من اصحابہ عامدین الى سوق عکاد وقد حیل بین الشیاطین وبین خبر السماء. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو قرآن نہیں سنایا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا. یہ بات جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمائی، یہ آگے جو واقعہ ذکر کر رہے ہیں یہ اسی کے بارے میں ہے، مطلقاً بات نہیں کر رہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ چلے، آپ عکاظ میلے کا ارادہ کر رہے تھے اور اس وقت شیاطین اور آسمان کے خبروں کے درمیان رکاوٹ ڈالی جا چکی تھی اور ان پر آگ کے انگارے چھوڑے جاتے تھے. پس شیاطین اپنے قوم کی طرف لوٹے. فقالوا، انہوں نے کہا، مالکم، قالوا حیل بیننا وبین خبر السماء وارسلت علینا الشہب. تو ان کے قوم نے ان سے پوچھا، کیا بات ہے، یعنی اب تک تم خبریں کیوں نہیں لائے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اور آسمان کی خبر کے درمیان رکاوٹ قائم کر دی گئی ہے اور ہم پر آگ کا شعلہ پھینکا جاتا ہے. فقالوا ما حال بیننا وبین خبر السماء الا من حدث فاضربوا مشارق الارض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بینکم وبین خبر السماء. پس انہوں نے، ان کی قوم نے ان کو کہا کہ ہمارے اور آسمان کے خبر کے درمیان آڑ نہیں بنا مگر کوئی واقعہ پیش آیا ہے. بس تم زمین کے مشرق اور مغرب کا سفر کرو اور جائزہ لو کہ جو تمہارے اور آسمان کی خبر کے درمیان حائل ہوئی ہے وہ کیا چیز ہے. قال فانطلقوا يضربون مشارق الارض ومغاربها يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ پس وہ چلے، وہ مشرق اور مغرب کا سفر کر رہے تھے، وہ اس چیز کو جاننا چاہتے تھے جو شیاطین اور آسمان کے خبر کے درمیان آڑ بن گئی تھی. فانصرف اولئک النفر الذین توجہوا نحو تہامۃ الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو بنخلۃ عامدا الى سوق عکاد وهو يصلي باصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. پس وہ جماعت جو تہامہ کا جائزہ لے رہی تھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئی جبکہ آپ علیہ السلام نخلا کے مقام میں تھے اور آپ کا ارادہ عکاظ میلے میں جانے کا تھا. اس وقت آپ علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے.
بس جنات کے اس وفد نے قرآن کریم سنا تو اس کو خوب کان لگا کر بغور سنا، اور انہوں نے کہا کہ بخدا یہ وہ کلام ہے جو تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان آڑ بن گیا ہے۔ اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں جی۔ قال فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنما أوحي إليه قول الجن۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پس وہ اسی وقت اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے اور انہوں نے کہا اے ہماری قوم، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست بتلاتا ہے، پس ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ پس اللہ جل شانہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتاری، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، مراد اس سے اس آیت سے پوری صورت جن ہے۔ وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہنا چاہ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنات کی بات ہی وحی کی گئی، یعنی جنات کے ساتھ اس موقع پر آپ علیہ السلام کی ملاقات نہیں ہوئی۔ وبهذا الاسناد عن ابن عباس قال قول الجن لقومهم لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قال لما رأوه يصلي وأصحابه يصلون بصلاته ويسجدون بسجوده قال تعجبوا من تواعية أصحابه له قالوا لقومهم لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ اسی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جنات نے جو اپنی قوم سے کہا تھا لما قام عبداللہ، تو اس کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب جنات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی ابتدا میں نماز کر رہے تھے اور آپ کے سجدے کے ساتھ سجدے کر رہے تھے، قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جنات حیرت زدہ رہ گئے صحابہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنے پر، چنانچہ انہوں نے اپنے قوم کو اس کی خبر دی۔ لما قام عبد اللہ یدعوہ، کہ جب اللہ کا یہ خاص بندہ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پکار رہا تھا یعنی نماز پڑھ رہا تھا، تو لوگ یعنی صحابہ کرام قریب تھے کہ ان پر بھیڑ کر لے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورہ جن، اس کے شان نزول کے بارے میں مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جنات آسمان کے قریب جاتے تھے اور فرشتوں کی گفتگو میں سے کوئی بات اچک لیتے تھے، سن لیتے تھے، اور اسی کے ساتھ قیاسی خود ساختہ باتیں ملا کر مکمل کر کے کاہنوں تک پہنچاتے تھے۔ پھر جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو حفاظتی حصار قائم کر دی گئی۔ اس کے بعد جب کوئی جن کسی بات سننے کے لیے جاتا تو اوپر سے شہاب ثاقب اس کے اوپر پھینکا جاتا، انگارہ پھینک کر ان کو دفع کیا جاتا۔ اب جب بڑے شیطان کے مجلس میں حاضری ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھائی اوپر جانے نہیں دیا جا رہا، تو لہٰذا کیا کرے کیا نہ کرے، کیا وجہ ہے اس رکاوٹ کی؟ تو انہوں نے کہا ضرور کوئی حادثہ، کوئی بڑا معاملہ پیش آیا ہے، لہٰذا مشرق اور مغرب چاند مارو، مطلب ہر طرف جا کر پھیل جاؤ اور تحقیق کرو کہ کیا وجہ ہے جو آپ کے اور آسمان کے خبروں کے درمیان ایک رکاوٹ بن چکی ہے۔ تو ان مختلف جماعتوں، جو جنات کے جماعتیں تھی مختلف، ان کا ایک وفد یہی تہامہ کی جانب آیا تھا۔ تو جب وہ وفد نخلا کے مقام پر پہنچا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے،
اور قرات ظاہر سی بات ہے فجر میں جہری ہی ہوتی ہے، تو ان لوگوں نے جب قرآن سنا اور خاص کر پھر یا سبحان اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے، تو وہ لوگ حیرت میں پڑ گئے اور قرآن کریم سے وہ اتنا متاثر ہوئے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہی وہ کلام ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں اوپر نہیں جانے دیا جا رہا، لہٰذا وہ وہیں سے واپس ہوئے اور اپنے قوم کے سامنے رپورٹ پیش کی۔ تو اس وقت انہوں نے یہ پوری بات اپنے قوم کے سامنے رکھی۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ یہ جو وفد آیا تھا جائزہ لینے، یہ نہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تھی۔ بعد میں آپ علیہ السلام کو جیسے سورہ احقاف میں آیا ہے، اس کے ذریعے آپ علیہ السلام کو اطلاع دی گئی 3-4 آیتوں میں، اور پھر اللہ جل شانہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پوری سورت الجن یہ اتاری۔ یہ بڑھتے ہیں اگلی روایت کی طرف۔ وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال، ہمیں روایت کی محمد بن یحییٰ نے، انہوں نے روایت کی محمد بن یوسف سے، انہوں نے روایت کی اسرائیل سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے سعید بن جبیر سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، انہوں نے فرمایا کان الجن یصعدون الی السماء یستمعون الوحی فاذا سمعوا الکلمة زادوا فیہا 9 فاما الکلمة فتکون حقا واما ما زادوه فیکون باطلا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ جنات آسمان کی طرف چڑھتے تھے، بادلوں تک جاتے تھے، وحی کو سنتے تھے، یعنی فرشتوں کی آپس کی باتوں کو سنتے تھے۔ پس جب وہ ایک کلمہ جو سچا ہوتا تھا اس کو سن لیتے تو اس کے ساتھ وہ 9 باتیں اپنی جانب سے ملاتے، پس تو وہ ایک کلمہ تو ایک بات وہ حق ہوتی، اور جو انہوں نے مزید اس میں 9 باتیں ملائی ہوتی وہ باطل اور جھوٹی ہوتی۔ فلما بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منعوا مقاعدہم، پس جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہ شیاطین اپنی نشستگاہوں سے روک دیے گئے۔ فذکروا ذلک لابلیس ولم تکن النجوم یرمی بہا قبل ذلک، پس انہوں نے یہ بات اپنے سردار ابلیس سے ذکر کی اور وہ اس سے پہلے ستاروں سے نہیں مارے جاتے تھے۔ فقال لهم ابلیس ما هذا الا من امر قد حدث في الارض فبعث جنوده، ابلیس نے کہا ان کو کہ یہ معاملہ نہیں ہے مگر اس بات کا اشارہ ہے کہ زمین میں کوئی معاملہ، کوئی عظیم حادثہ ہو چکا ہے، چنانچہ اس نے تحقیق حال کے لیے، تفتیش کے لیے اپنے لشکروں کو بھیجا۔ فوجدوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما یصلی بین جبلین اراہ قال بمکہ فلقوه فاخبروه فقال هذا الحدث الذي حدث في الارض، بس ان لشکر والوں نے یعنی اس جماعت نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تہامہ کی جانب آیا تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 پہاڑوں کے درمیان کھڑے ہوئے نماز پڑھتے پایا۔ راوی کہتا ہے کہ یا میرا گمان ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ مکہ میں، یعنی یہ گویا کہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ بس جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، فاخبروہ، اور پھر انہوں نے اس بات کی خبر ابلیس کو دی، لہٰذا ابلیس نے کہا یہی وہ واقعہ ہے جو زمین میں رونما ہوا ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عزیز طلباء کرام، جنات اللہ جل شانہ کی ایک مخلوق ہے جو اسی زمین میں بسی ہوئی ہے اور انسانوں کی طرح جسم، عقل اور شعور رکھتی ہے، اگرچہ وہ ہمارے نظروں سے اوجھل ہے، کیونکہ جسامت کے اعتبار سے وہ ہم سے لطیف ہے اور کثیف کو لطیف نظر نہیں آتا، جیسے ہمیں ہوا نظر نہیں آتی۔
پھر عزیز طلباء کرام جنات میں بھی انسانوں ہی کی طرح نر و مادہ ہوتے ہیں، ان میں بھی توالد اور تناسل ہوتا ہے اور وہ ہماری طرح ہی مکلف ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، قرآن کریم آیت کریمہ ہے۔ لیکن اب جنات میں رسالت کا سلسلہ باقی نہیں رہا۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی ان کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب ان کے سلسلے کی کیا صورتحال تھی، کیا ترتیب تھی، تو اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، کیونکہ وہ ہمارے علم سے پرے ہوئے۔ اب وہ دین شریعت میں انسانوں کے تابع ہے، اور انسانوں میں جو بھی انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات مبعوث ہوتے ہیں انہی سے وہ دین اخذ کرتے ہیں۔ اب یہ جنات انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات سے کس طرح دین اخذ کرتے تھے تو اس کی بھی تفصیلات ہمیں معلوم نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنات کو تعلیم دینے کا سلسلہ، اس کے بارے میں تقریباً 6 مرتبہ آپ علیہ السلام نے جنات کو تعلیم دی ہے، ان کو اجتماعی شکل میں اسلام اور شریعت کی تعلیمات دی ہے، اور یہی 6 مرتبہ روایات میں بھی تذکرہ اس کا آیا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔